بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک حقیقت سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹ کر سونا چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بدہضمی اور باری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش کھا لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیمبو کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرخ شلجم کھانا چاہیے۔ پھل کھانے کے بعد کھانا کھائیں تو داندوں پر میل نہیں جمتی۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو تو گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوگی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں تو کپڑے چمک جاتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کھائیں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ 2 السی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ پہلی خوراک سے جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ ازگنر 3 تولہ، موچرس 3 تولہ، میتھی دانہ 3 تولہ، سونڈ 3 تولہ، ہینگ 2 تولہ، ان سب کو باریک سے پھوک بنا کر استعمال کریں۔ 500 ملی گرام کا ایک کیپسول روزانہ رات کو کھانے کے بعد پانی سے کھائیں۔ درد کو بھگائیں۔ ہر قسم کی ہڈیوں کے درد، جوڑوں، کمر اور گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض 2 تولہ ملٹھی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فہم کی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں کھایا کرو۔ ہری مرچ جڑیوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو گڑ کھانا شروع کر دو۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔
زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کریں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی ہے اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اعصابی کمزوری پٹھوں کو طاقتور بنائے۔ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کے قطرے آنا، ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے جلوتری 30 گرام، چائے پر 60 گرام، زعفران 12 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، سفید تل 100 گرام، سیاہ مرچ 10 گرام، شہد خالص آدھا کلو، سب ادویات کا سفوف بنا لیں اور 1 درجن دیسی انڈوں کی زردیاں بوائل کر کے شامل کر لیں۔ 5 سے 10 گرام نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ اعصابی کمزوری ختم ہو جائے گی، پٹھوں کو مضبوط اور طاقت بنائے گی، بار بار پیشاب آنا اور پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ لاغر اور سست بدن کے لیے لاجواب ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ہلکے گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نئے اور پرانے امراض کا علاج کرتے کرتے جب دوائی کام نہ کرے تو اس نسخے کو استعمال کریں۔ زیرہ سفید، سنا مکئی اور چھوٹی الائچی ہم وزن لے کر سفوف بنائیں۔ دن میں 3 مرتبہ آدھا چائے کا چمچ لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یہ نسخہ ہر مرض کے لیے کثیر ہے۔ چہرے کی جھریاں ایسے غائب جیسے تھی ہی نہیں۔ اس پیسٹ میں چند قطرے لیموں کے شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ چہرہ اور آنکھوں کے گرد روزانہ مساج کریں۔ پرانے بخار، معدے کی گرمی ہو اور بھوک نہ لگتی ہو، جس کو ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہو، 10 سے 15 دن بعد بخار ہو جاتا ہو، اس کے لیے یہ نسخہ: آدھا پاؤں اجوائن رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گرینڈ کر کے پانی سمیت پی کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں۔ پانی اتنا نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر یا گڑ ملا کر میٹھا کر کے فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کا زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ نکل آیا ہو وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے
ہم وزن پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ ایک گولی روزانہ صبح نہال منہ لے، کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ خشکی اور تیزابیت سے ہونے والے امراض کا خاتمہ۔ ہلدی 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، سونف 20 گرام، گوند کیرل 20 گرام، ریوند کھتائی 40 گرام، سہاگا بریاں 20 گرام، تمام چیزوں کو مکس کر کے سفوف بنائیں۔ آدھی چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد۔ خشکی سے ہونے والے تمام امراض، تیزابیت سے ہونے والے امراض، لیکووریا، کمزوری، جسمانی کمزوری، ٹی بی، معدے کی خرابی، کمر کا درد، تمام جاتے رہیں گے۔ پیاز تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اعضاء کو مضبوط کرتا ہے، چلنے پھرنے کی قوت کو زیادہ کرتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور بخار کو دور کرتا ہے۔ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو اس کا مچھلی کھانا اس کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب بھی غسل کر کے باہر نکلو خالی سر نہ نکلو، سر پر ٹوپی یا کپڑا رکھ لو، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں، اس سے کبھی سر کا درد نہیں ہوگا۔ گنے کا رس رگوں کو کھولتا ہے، اس میں کوئی درد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی نقصان ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر پانی مت پیو، ورنہ اس سے ایسا درد پیدا ہو جائے گا جس کا علاج سوائے اس کے کہ کچھ نہیں کہ خدارا آرام کرو۔ مٹر کھانے سے پنڈلی کا گودا بڑھتا ہے اور بھیجا زیادہ ہوتا ہے اور خون تازہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ کمزور اور بیوقوف پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ستو پئیں اور اپنی بیوی کو بھی پلائیں، اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں مضبوط ہوں گی، گوشت ہوگا تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ اللہ نے خرگوش کا گوشت اس لیے کھانا حرام قرار دیا کیونکہ وہ بلی جیسا ہوتا ہے اور اس کے پنجے بھی بلی جیسے ہوتے ہیں، اور اس میں بلی اور دوسرے درندوں کی مشابہت کے ساتھ خون کی ناپاکی کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ اسے بھی عورتوں کی طرح ماہواری کا خون آتا ہے۔ وحشی جانوروں اور گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے رونقی، کند ذہنی اور نسیان کا باعث بنتی ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور فشار خون کو قابو میں رکھتی ہے۔ کچی شلجم ہاضمے کو بہتر کرتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ سفید مرغا تنہا گھر اور گھر والوں کے ارد گرد 7 گھروں کی بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ جس وقت تمہیں کسی حاجت کے لیے جانا ہو، روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا جاؤ کہ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی، دوسرا وہ کام جلدی پورا ہوگا۔ ہڈیوں کو صاف نہ کرو کہ اس میں جنوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر صاف کر ڈالو گے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آنا۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔